کرامات کے حوالے سے جو کرامات کے منکر ہیں اور جن کے عقائد و نظریات میں کرامات کے انکار کے حوالے سے معتزلہ کے جراثیم موجود ہیں، وہ عمومی طور پر دو بڑے اعتراضات کرتے ہیں یا شبہات یا اشکالات ہمارے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے، عوامی سطح پہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، جب ہم حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور ولی کی کرامت بیان کرتے ہیں تو عوام کے سامنے یہ لوگ پھر اس طرح اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کرامت جو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیش کر رہے ہیں، اس طرح کی کرامت حضرت ابوبکر سے تو نہیں ہوئی، حضرت عمر سے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، صحابہ کرام نے تو یہ کر کے نہیں دکھایا، صحابہ کرام سے تو یہ کرامات ثابت نہیں ہے، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی یا دوسرے اولیاء سے کس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو یہ اعتراض ان کا بالکل جو ہے وہ کم علمی اور کم فہمی پر مبنی ہے۔ یہ کوئی دین کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ جو چیز جس کا اظہار افضل سے نہ ہو اس کا مفضول سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اب یہی چیز جو ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 7511، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے ایک بنی اسرائیل کے لڑکے کا، ایک لڑکا تھا نوجوان، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بطور کرامت عطا کی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَقَانَ الْغُلَامُ یُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو ہر مرض سے وہ شفا دیتا تھا، ہر مرض کی جو ہے وہ دعا کرتا تھا ان کے لیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بنی اسرائیل کے لڑکے اور نوجوان کا تذکرہ کیا صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 7511 میں، تو یہ اس لڑکے کی کرامت تھی۔ ایک اور مثال سن لیں، صحیح بخاری میں 3045 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو کفار اور مشرکین کی جاسوسی کے لیے بھیجا، تو کفار نے چند صحابہ کرام علیہ مردوان کو پکڑ لیا، جن میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قید کر لیا، دیگر صحابہ کو قید کر لیا۔ اب یہ جو صحابیت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بنت حارث جو اس وقت ان کے سامنے موجود تھی، وہ کہتی جب میں ان کے پاس گئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں، واللہ لقد وجدتہ یوما یأکل من قطف عنب فی یدہ، میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہ لموثق فی الحدید، وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں انگور کا گچھا تھا جس کو وہ کھا رہے تھے۔ کون؟ حضرت خبیب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3045 حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ گڑا ہوا ضابطہ اور اصول قائم کیا ہوا ہے کہ جو چیز افضل سے اس کا اظہار ثابت نہ ہو تو وہ مفضول سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کرامات اولیاء اللہ کی جو ہیں وہ برحق ہیں۔ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ بھائی، کرامت کو ماننا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور کاش کوئی بندہ مفتی راشد صاحب کو بھی یہ بات سمجھا دے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے سے لے کر پوری کائنات کو کسی نہ کسی قانون کے تحت بنایا ہے، کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی قانون ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت۔ میں آپ لوگوں کو چند ایک مثالوں سے سمجھاتا ہوں، اور جو لوگ کرامت کے منکر ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ کرامت ہوتی ہے، اور مفتی راشد صاحب کو تو کرامت کا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ بھی انشاءاللہ مانیں گے کہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ کرامت ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل ہے جو کہ عام روٹین سے ہونے والے کام سے ہٹ کر ہو۔ مثلا کہ جب بھی بادل ہوتے ہیں، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو دھوپ غائب ہو جاتی ہے، یہ ایک عام روٹین ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہیں۔ عام روٹین میں ایسا ہے کہ مرغی کے انڈے سے ایک ہی زردی نکلتی ہے، بعض اوقات ہم ابال کر توڑتے ہیں تو اس میں سے 2 زردیاں نکل آتی ہیں۔ اور یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔
اور بعض اوقات ہم کسی دوست یا عزیز سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں کوئی آدمی آتا ہے مٹھائی بانٹتا ہوا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار کاش کوئی اور چیز مانگ لیتے، قبولیت کا ٹائم تھا، کوئی اور چیز ہی مل جاتی۔ بعض اوقات ہم گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ لائٹ ہی آ جائے، فوراً سے آ جاتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار کاش ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی اور چیز مانگ لیتے، قبولیت کا ٹائم تھا، ہماری چیز کوئی اور چیز ہمیں مل جاتی۔ یعنی کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا جو کہ حادثاتی طور پر ہو جائے، کوئی ایسی دعا جو حادثاتی طور پر اچانک قبول ہو جائے، عرف عام میں ایسے کام کو کہا جاتا ہے کرامت۔ عرف عام میں ایسے کام کا نام ہے کرامت۔ اور اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو سن کر مفتی راشد صاحب اور ان کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، یا تو وہ کرامت کے ہی منکر بن جائیں گے، یا پھر ان لوگوں نے جو جھوٹی کرامتوں کے پلر لگا کر اپنے فرقوں کی چھتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، ان پلروں کو، ان ستونوں کو اپنے فرقوں کی چھتوں کی مضبوطی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ کہ مفتی راشد صاحب نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک بنی اسرائیل کے عام لڑکے کی کہ وہ پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا تھا، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قید میں تھے، پھر بھی ان کے پاس انگوروں کا گچھا تھا۔ یعنی کہ ان دونوں انسانوں کی یہ کرامتیں تھیں۔ کاش یہ عقل کے اندھے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار ہوں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کہ حدیث کے ان دونوں واقعات سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب نے جو مثالیں دی ہیں کتابوں سے جن لوگوں کی، وہ کرامتیں زندہ لوگوں سے ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ تو حل ہو گیا ہے کہ کسی قبر والے سے مدد مانگنا یا کسی غیر اللہ سے غیب میں مدد مانگنا یہ کرامت نہیں بلکہ جہالت ہے۔ تو ان فرقہ پرست لوگوں کا یہاں پر ایک پلر تو گر گیا ہے، اور ان کا دوسرا پلر جو ان لوگوں نے اپنے فرقے کی چھت کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، وہ بھی ایک کرامت کے نام پر ہی لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور اس پلر کو گرانے کے لیے بھی یہ 2 مثالیں ہی کافی ہیں۔ پہلی مثال بنی اسرائیل کا عام لڑکا، اس کی کرامت، اور دوسری مثال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کرامت۔ یہ 2 واقعات، تو ان 2 واقعات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو کرامات کا سلسلہ ہے یہ حضور پاک کے زمانے سے میں بھی ہوتا تھا، پرانے نبیوں کی جو امتیں تھی ان کے عام لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کے ساتھ یہ کرامات کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا اور چلتا رہا ہے۔ یہ کام کرامات جو ہیں یہ ایک عام روٹین سے ہونے والا کام ہے۔ شروع میں نے آپ لوگوں کو بارش ہونے والی اور دھوپ میں بارش ہونے والی ایک مثال دی تھی، یعنی کہ ایک کام وہ ہوتا ہے جو روٹین سے ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک کام وہ ہوتا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ تو یہ کرامتوں کا جو سلسلہ ہے یہ حدیث کے دونوں واقعات سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ سلسلہ ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ ایک روٹین سے ہونے والا کام ہے۔ اب یہاں پر مجھے فرقہ پرست لوگ اور قبر پرست لوگ صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ ایک کام کسی عام انسان سے ہو رہا ہے، وہی کام ان کے کسی بزرگ سے ہو جائے تو ان کے بزرگ کے چرچے کیوں؟ ایک بنی اسرائیل کا عام لڑکا اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، کوڑی کو شفا دے رہا ہے، وہی کام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کر دیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا چرچا کیوں؟ کوئی دنیا کے عام انسان کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے، وہی کام داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور بابا فرید رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہی کام ایک عام انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کے چرچے کیوں؟ ان کی اتنی بلے بلے کیوں؟
سچ تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے صرف کتابیں جو ہیں نا ان لوگوں کے اوپر لدی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے صرف کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ان سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ مفتی راشد صاحب اور ان کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے کرامتوں کے پلر لگا لگا کے اپنے فرقوں کی چھتیں مضبوط کی ہوئی ہیں، ان سب سے میرا ایک چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی بھی ایک کتاب سے، قرآن پاک سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر دیں، یا دنیا کی کسی بھی ایک معتبر کتاب سے یہ بات ثابت کر دیں کہ جو کرامتوں کا سلسلہ ہے وہ صرف ان کے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے، نہ حضور پاک سے پہلے جو نبی تھے ان کے ساتھ ان کی قوم میں کبھی یہ واقعہ ہوا ہو، نہ ان کے بعد، یعنی کہ یہ صرف ان کے بزرگوں کے ساتھ ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ کسی بھی کتاب سے ثابت کر دیں تو پھر تو ہم بھی مان لیں گے کہ ان کے بزرگوں کی بلے بلے کرنی چاہیے، ان کے بزرگوں کا چرچا کرنا چاہیے۔ اور اگر جب سے انسان بنا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ کرامتوں کا جو ہے انسان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو پھر یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی طرف جھوٹی واقعات اور جھوٹی کرامتیں سنا کر گلے کس لیے پھاڑتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے پھر کون سا ایسا عجوبہ کر دیا ہے جو کہ یہ ان کے اتنے چرچے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے بھی تو پھر کہ ایک عام روٹین والا کام کیا ہے نا، تو پھر یہ گلے پھاڑ کر کیوں اتنے ان کے چرچے کرتے ہیں؟ اور بھائی کرامت اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے انسانوں میں سے کسی انسان کے اوپر بھی ظاہر کر دیتا ہے، اور کرامت کے لیے کوئی خاص قانون یا کسی خاص انسان کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ اگر کرامات ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، رسول اور نبی نہ بھیجتا۔ اسی طرح کرامتوں کے ساتھ ہی دنیا کا نظام چلتا رہتا۔ ہم بھی کرامتوں کو مانتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اور ہماری کسی بزرگ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان ہمیں جھوٹی کہانیاں سنا کر ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم ایسے انسانوں کو قرآن پاک کا سچا آئینہ دکھائیں گے۔ پھر سامنے چاہے کوئی حافظ ہو، مفتی ہو، عالم ہو یا پھر کوئی پیر ہو، پھر اس کو اس قرآن پاک کے سچے آئینے میں اس کا چہرہ دکھائیں گے۔ بے شک وہ اپنا خوفناک چہرہ، ڈراؤنا چہرہ دیکھ کر ڈرتا ہے تو ڈرتا رہے، قرآن پاک کے سچے آئینے میں اپنا خوفناک چہرہ دیکھ کر یوٹیوب کے اوپر آ کر زور سے چیخیں مارتا ہے تو مارتا رہے، پھر ہم ایسے لوگوں کو قرآن پاک کا سچا آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔